میں پہلے ہی آپ کے سامنے آپ کو تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، سورہ نساء کی ایک آیت ہے، اور جب ہماری یہ بات ہو رہی تھی ان چیزوں کو لے کے ڈسکس فیملی کے اندر، تو یہی آیت جو ہے میری مدر ان لا ہے، انہوں نے بھی ہمیں سینڈ کی کہ یہاں سے دیکھیں، یہاں سے بھی جو ہے نبوت کا اجرا ہو رہا ہے، وہ جرمن ٹرانسلیشن میں بھی ہے ہمارے پاس، اردو میں بھی ہے۔ تو سورہ نساء کی آیت ہے، وہی آپ سب کو پتہ ہے، جو احمدی اور غیر احمدیوں کے درمیان جو بھی ہوتا ہے، یا آپ جو بھی کہہ لیں، کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو ٹھیک یہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ یہ آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، جیسے کہ اگر ہم ٹرانسلیشن دیکھیں کہ اگر آپ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو آپ لوگوں کو وہی منصب یا وہی آپ کے اوپر رحمتیں یا نعمتیں آپ کو ملیں گی، اور آپ آپ کو نبی بھی بن سکتے ہیں، آپ شہداء اور صالحین میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہو گیا۔ ایک سوال میں اس کے ساتھ ایک اور رکھ دوں کہ جو دوسری آیت ہے قرآن کی، کہ جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے کہ خاتم النبیین کی جو آیت ہے، تو کیا جی قرآن کا جی یہ پیٹرن ہے کہ کچھ آیتیں جو پہلے آئی ہیں ان کو جو بعد میں آیات آتی ہیں وہ پہلی والی آیتوں کو منسوخ کر دیتی ہیں، یا ایک کس طرح سے، جیسے کہ ایک چیز ایک پیٹرن میں ہوتی ہے، یا ان دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھا جاتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اچھا سیم بھائی، یہ دو آیات، دو سوالات ہیں مختلف جو آپ نے رکھے ہیں، ان کو الگ الگ ہم لیتے ہیں۔ ایک آیت جو میں نے نکال لی ہے، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر یہ آیت ہے سورہ نساء کی 69 کر لیں یا 70 کر لیں، سیم تھنگ ہے، آیت وہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ مکمل آیت ہو گئی۔ اچھا، یہاں پر یہ چیز بیان کی جا رہی ہے جو استدلال سائم بھائی کر رہے ہیں، جماعت احمدیہ کے دوست ہمارے مربیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کو کچھ انعامات دیے جائیں گے، بنیادی طور پر 4 قسم کے رتبے۔ ان میں سے ایک رتبہ ہے من النبیین، دوسرا ہے صدیقین، تیسرا ہے شہداء، اور چوتھا ہے صالحین۔ یہ 4 بڑے انعامات ہیں جو دیے جائیں گے کس کو؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ اب یہ قرآن کی سلیس آیت سے، صاف آیت سے یہ چیز نکل رہی ہے۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ رتبے دیے جائیں گے، یہ ہے ترجمہ اور استدلال جو کہ احمدی دوست کرتے ہیں، مگر قرآن کی جو آیت ہے، جو لفظ ہے عربک کانٹیکسٹ، ٹیکسٹ جو ہے وہ یہ چیز بیان نہیں کر رہا معذرت کے ساتھ۔ وہاں پر لفظ آیا ہے مع، فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین، ساتھ ہوں گے، ساتھ ہوں گے، یعنی نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء کے اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ سوال اٹھتا ہے، اب یہ جو احمدی دوستوں کا ایک نیچرل سوال اٹھے گا، وہ سوال اٹھے گا بھئی ساتھ ہوں گے تو کہاں ہوں گے؟ بھئی میں تو نہیں ہوں ساتھ کسی کے، یعنی میں ایک طرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی بند ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، تو اب اگر میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہوں تو مجھے نبی کا ساتھ کیسے ملے گا؟ اب تو نبی آنے سے رہے تو ساتھ کیسے ملے گا؟ یہ سوال احمدی دوست کریں گے۔ اس کا جواب اللہ نے آیت کے آخری 3 ٹکڑوں کے اندر دیا ہے۔ وہ کہا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ رفاقت کے اعتبار سے بڑے بہترین لوگ ہیں۔ اس سے بھی یہ چیز مہر لگ گئی کہ یہاں جو معیت بیان ہو رہی ہے وہ گویا انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت ہے، ان کا ساتھ ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ ساتھ کدھر ہے؟ وہ ہے قیامت۔ اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں، کتاب التفسیر میں آپ چلے جائیں، میں نے اس کے اوپر باقاعدہ پروگرام کیا ہے، اس کا بھی ریفرنس دے دیتا ہوں کاؤنٹر چیک کے لیے۔ اچھا، زیتون ایف ایم لائیو کے اوپر ایک پروگرام میں نے کیا ہے، تقریباً 4 یا 5 پروگرام کیے ہیں سیریز وائز، جس کا ٹاپک ہے عقیدہ ختم نبوت اور قرآن۔ اس میں نے اس آیت کو زیر بحث رکھا ہے۔ اس میں نے احادیث اوریجنل دکھائی ہیں، سکین دکھایا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیثیں اور سنن ابی داؤد اور ترمذی میں، جس میں اس آیت کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں سورہ نساء کی چیپٹر 4 ورس 69 کی جو تفسیر اسی آیت کی گئی ہے، وہ پتہ کیا کی گئی ہے؟ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے قریب تھے، یعنی وفات کے وقت کے قریب تھے، میری گود میں تھے ان دنوں میں جو آخری وقت تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھ رہے تھے
کہ وحسن اولئک رفیقا الی رفیق الاعلی الی رفیق الاعلی. یہی آیات پڑھ رہے تھے کہ میں اب ان ساتھیوں سے ملنے والا ہوں جو بہترین ساتھی. اچھا، ایک تو یہ پتا چلتا ہے اس سے کہ یہ قیامت کے دن کی بات ہے، یعنی وفات کے بعد. دوسری ایک حدیث ہے جو مسند احمد میں بھی ہے، اس پروگرام کے اندر میں نے ڈیٹیل سے دکھائی ہے. اگر آپ مجھے کہیں گے میں اوریجنل ریفرنسز آپ کو دکھا بھی دوں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. حوالے جتنے ریفرنسز آپ کو چاہیے ہوں گے اس پر ڈیٹیل میں آپ کو سینڈ کروں. ایک صحابی جو ہیں، مجھے غالباً اب نام ان کا بھول رہا ہے، میں غلط نام نہ لے لوں، کچھ نام مجھے مکس ہو رہا ہے ذہن میں. وہ مسجد میں بیٹھے پریشان تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے دیکھا. کہتے ہیں کیوں پریشان ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول آج آپ زندہ ہیں، ہم بھی زندہ ہیں، ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، آپ کے جوار میں آپ کے قرب میں آ جاتے ہیں، آپ کا درس سن لیتے ہیں، آپ کی باتوں سے مستفید ہوتے ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھ کر پر نور ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، تو میں بڑا دکھی ہوں کہ یہ کس طریقے سے معاملات ملیں گے، ہم آپ کو کیا معاملات کریں گے. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا کل قیامت کے دن وہ ان 4 رتبوں کے لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بچارے اس محنت کے رتبے، یعنی شہید نہ ہو سکے، نبی نہ بن سکے، صدیق نہ بن سکے، صالحین نہ بن سکے، یعنی کمزور ڈاواں ڈول مسلمان رہے مگر کوشش کرتے رہے کہ اطاعت کریں، ان کو ان کی رفاقت مل جائے گی. یہ تو ہے آیت کا وہ اسلوب جو قرآن کی ورڈنگ سے مل رہا ہے، قرآن کے ٹیکسٹ سے، کانٹیکسٹ سے، اور احادیث کی تفسیر سے. اب ہم چلتے ہیں کہ اگر اس سے استدلال کیا جائے تو کیا کسی نبی کے آنے کا استدلال ہو سکتا ہے؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے. سوال یہ ہے کہ نبوت کیا ہے؟ کیا نبوت کسبی ہے؟ کسبی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ نبوت کو ارن کر سکتے ہیں؟ یعنی میں آج اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا شروع کر دوں، فنا پھر رسول ہو جاؤں، تو کیا یہ کنفرم ہے، گارنٹی ہے کہ مجھے نبوت ملے گی؟ گارنٹی ہے؟ نہیں. جب گارنٹی نہیں ہے، احمدی دوست بھی کہتے ہیں کہ گارنٹی نہیں ہے، اللہ چاہے تو دے، تو پھر یہ دلیل قطعی کیسے ہو گئی؟ یعنی اس دلیل سے نبوت کے ملنے کا حتمی فیصلہ کہاں سے نکل گیا؟ جب مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی، تو پھر قطعی کیسے ہوئی؟ تو یاد رکھیں، اجرائے نبوت کے لیے اگر آپ نے عقیدہ رکھنا ہے نا نبوت کے جاری ہونے کا، تو کوئی دلیل قطعی لے کے آنی ہے. قطعی سے مراد یہ ہے کہ جہاں یہ کنفرم ہو کہ جو کوئی بھی اطاعت کرے گا اللہ اس کو یہی نام دے گا. اب اس میں قطعیت نہیں ہے، تو اس لیے یہ استدلال باطل ہو جاتا ہے. اگر کوئی ضد رہے اور احمدی دوست کو کہے نہیں جی نہیں، نبوت ملتی ہی ملتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کی کوئی نظیر اور مثال لے آؤ. یاد رکھیں، لاجیکل اور ریشنل آرگیومنٹ کے اندر ایک اینالوجیکل آرگیومنٹ تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی دلیل مانی جاتی ہے جس کو آپ کسی تمثیل کے ساتھ ویریفائی کر سکیں. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ انسان مرتا ہے، انسان مرتا ہے، یعنی جتنے انسان ہیں وہ مریں گے، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اس کو سارے انسانوں کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اتنی بدیہی چیز ہے کہ وہ روزمرہ زندگی کے اندر دیکھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مر رہا ہے. اسی طریقے سے جب آپ نے انبیاء میں کسبی نبوت کو ثابت کرنا ہے تو آپ نے تمام نبیوں کی مثال نہیں، کسی ایک نبی کی مثال دے دیں، آپ کا قاعدہ اور کلیہ ثابت ہو جائے گا کہ جی نبوت جو ہے وہ کسبی طور پر ثابت ہو سکتی ہے. اب میرا سوال یہ ہے احمدی دوستوں سے، مربیان سے، فوڈ فار تھاٹ، کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا 1,24,000 یا جتنے انبیاء گزرے ہیں، قطع نظر آپ حد بندی کریں کتنے انبیاء گزرے ہیں، کوئی ایک نبی بھی اس اصول پر آیا ہے کہ اس نے اپنے سے پہلے کسی نبی کی اطاعت کی ہو اور وہ اطاعت اپنی معراج اور کمال کو اور جمال کو پہنچی ہو، اور فنا پھر رسول سے ہوتے ہوئے ذلی اور بروزی اور استاری اور غیر حقیقی پھر غیر تشریعی اور پھر تشریعی نبوت کا حامل کو بندہ بن جائے؟ کیا اس اصول پر کوئی ایک مثال ہے؟ کوئی ایک مثال؟ کہتے ہیں کوئی مثال نہیں ہے. جب کوئی مثال ہی نہیں ہے تو پھر میں کیسے قطعی طور پر اس چیز کو مان لوں کہ اس آیت سے اجرائے نبوت نکلتا ہے، اور وہ بھی اطاعت کے ساتھ، یعنی کسبی، وہابی بھی نہیں. اچھا، تو یہ چیزیں ہیں ساری. اس کے علاوہ مرزا صاحب کی ایک عبارت ہے، وہ عبارت بھی میں آپ کو ایک دم تو میں یعنی میرے پاس پڑی ہوئی ہے اس وقت، میں آپ کو دکھا دوں گا، میں تھوڑی سی نکالتا ہوں آگے پیچھے جا کے. اس عبارت میں مرزا صاحب نے اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے کہ ان میں سے جن کا زمانہ مل جائے ان کی رفاقت حاصل کر لو. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے نبی ہی نکلے گا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ قطعیت ثابت، یعنی مرزا صاحب نے غالباً اعلی کمالات اسلام ہے، میں اگر تھوڑا سرچ کروں گا تو مجھے میرے فون کے اندر ان کی عبارت مل جائے گی، اور میں بلکہ آپ کے لیے
بات کرتا کرتا ڈھونڈ بھی لیتا ہوں. اگر شیخ صاحب اس پر کوئی تبصرہ کرنا چاہ رہے ہیں کر لیں, اتنی دیر میں کوئی وہ جو ہے نا مرزا صاحب کی وارڈ ڈھونڈ لیتا ہوں تاکہ میں آپ کے لیے آن کر بھی دوں. یہ میری نظر کے سامنے ہی ہوگی. جی شیخ صاحب آپ کچھ بات کر لیں, میں اتنی دیر میں دیکھ لیتا ہوں. تھینک یو. جی صاحب یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ مرزا صاحب نے چونکہ جیسا کہ عامر نے اس چیز کو بتا بھی دیا ہے کہ ہم کتنے شارٹ نوٹس پہ بات کر رہے ہیں. ایون میں اپنے ابھی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے نوٹس وغیرہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا. مرزا صاحب ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ اس منصب کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں, صرف ایک میں ہی ہوں. مطلب اس جو بھی نبوت ہے اس کے لیے صرف میں ہوں, کوئی اور نہیں. مرزا صاحب نے جو بعض جگہ پہ کہا ہے کہ اور مسیح آئیں گے, مطلب یہ چیز کہی ہے, لیکن نبی جو ہے نبوت اس کے اوپر مطلب ہماری کافی میری اور چودھری اکبر صاحب کی ویڈیوز بھی ہیں جو کہ انصر رضا صاحب سے باتیں بھی ہوئی ہیں کہ کیا نبوت عمومی جاری ہے یا نبوت خصوصی, خاصی نبوت جو ہے صرف کسی ایک کے لیے مخصوص جو ہے. تو بات یہ آتی ہے کہ مرزا صاحب اس چیز کے قائل ہیں کہ صرف اور صرف میرے لیے تھی. دوسری چیز جو پوائنٹ اس آیت کے اندر یہ ہے کہ مرزا صاحب کو اطاعت کے نتیجے میں جو بنیادی طور پہ احمدی احباب لے کے چلتے ہیں کہ اطاعت کے نتیجے میں. اب یہاں پہ میں سوال اٹھاؤں گا کہ مرزا صاحب کے اپنے دعوے, اپنے اعلان کے مطابق جو کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر مقرر تحریر کی ہے یہ بات کہ میں نے رسول اللہ کی اتنی اطاعت کی. سوال یہ ہے کہ what is the proof؟ اطاعت کہتے کس کو ہیں؟ اطاعت کیا کی؟ کیا نمازیں پڑھنا اطاعت ہے؟ کیا چلے کرنا اطاعت ہے؟ کیا دنیا کے کام چھوڑ کے ایک جگہ پہ بیٹھ جانا اور لکھنے کا کام کرنا یہ اطاعت ہے؟ مطلب اطاعت کس کو کہیں گے؟ جب اطاعت صرف اپنی زبان سے ہو, مطلب ٹھیک ہے ان کے والد کہتے ہیں کہ میرا بیٹا مسیتڑ ہے, وہ کسی لحاظ سے بھی باپ کہہ سکتا ہے کہ اس کی اگر بات نہ مانی جائے, باپ کو کام کہے تو بیٹا کہے نہیں جی میں ذرا سپارہ پڑھ رہا ہوں یا میں فلاں چیز کر رہا ہوں. مطلب دیٹس اوکے. کس حوالے سے کہیں گے کہ رسول اللہ کی آپ نے اطاعت کی ہے؟ کیا کتابیں لکھنے سے کہ آپ یہ کہیں گے کہ مرزا صاحب نے 83 کتابیں لکھ دی ہیں؟ یقین کیجئے کہ کتابیں دنیا میں اور عام بغیر کسی قسم کے اعلان کے, بغیر کسی قسم کے کلیم کے, بغیر کسی قسم کی پیشگوئی کے کوئی چیز ایسی نہیں کی. لوگوں نے سینکڑوں کے حساب سے کتابیں لکھی ہیں اور ان کی زندگیوں کے اندر جو ان کی زندگیاں ہیں لوگوں کے سامنے باقاعدہ طور پہ بیلنسڈ لائف ہے. بیلنسڈ لائف کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہ آپ گھر کے, بیوی کے, بچوں کے حقوق پورے کریں, نہ آپ ان کے روزگار کی فکر کریں, نہ آپ کچھ اور کریں, صرف ایک کام کے اوپر چلے. یہ بیلنسڈ لائف نہیں ہوتی. سو اطاعت کس چیز کا نام ہے؟ یہ جو آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے اور پھر مرزا صاحب کی زندگی کا, ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے جو غیر کی زبان سے نہیں ہے, جو کسی غیر کی زبان سے نہیں بلکہ ان کی اپنی اہلیہ حضرت اماں جان کی زبان سے اور ان کے صاحبزادے کمر الانبیاء مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب کی قلم سے نکلے ہوئے الفاظ سے جب آپ یہ چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی لائف جو ہے وہ کتنی بیلنسڈ ہے. اگر آپ عقیدت کی اینک پہن کے آپ اس کو پڑھتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کو ہر طرف نور بکھرا ہوا اور پھول پھول نظر آئیں گے. اگر آپ مخالفت کی نظر سے پڑھتے ہیں تو آپ کو سب اس میں ایوب نظر آئیں گے. لیکن اگر آپ ایک نیوٹرل ہو کے سمجھنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, صحیح اندازہ کرنے کے لیے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا
کہ whether that person spent a balanced life, تو یقیناً آپ کا جو نتیجہ نکلے گا، جو مورل آف دا اسٹوری ہوگا وہ یہی ہوگا کہ نہیں، یہ شخص جو ہے ایک طرف جھکا ہوا ہے. وہ جھکا بے شک آپ کہہ لیں کہ جی نماز روزے کی طرف ہے، یہ فلاں چیز کی طرف ہے، وہ آپ کو دنیا میں ہزاروں ملیں گے، یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی. کیا اس کے نتیجے میں یہ نبوت ملتی ہے؟ میں آپ سے ایک چھوٹی سی عرض کر دوں کہ سلسلہ رشد و ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانیت کے اوپر، جب انسان کو یہ وجود میں آیا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے اس کا جو مینول ہے، اس کے لیے جو گائیڈنس ہے، وہ اپنے نمائندوں انبیاء کے ذریعے ان کو اپنے تعلیم دے کے ان کے پاس بھیجا. وہ کرتے رہے. لوگ اس میں باقاعدہ طور پہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ اس چیز کو بتاتے ہیں کہ یہ امت وحدت تھے، یہ پھر انہوں نے آپس میں اختلافات پیدا کیے، ہم نے ان کے اختلافات دور کرنے کے لیے ان پہ انبیاء بھیجے، وہ پھر کر لیتے تھے، انبیاء پھر آتے تھے. یہ سلسلہ جاری ہے کہ انسان جو ہے وہ اس تعلیم کو بگاڑتا ہے، اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالتا ہے، جیسے کہ آج ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب فائنل اپنا چیپٹر، فائنل اپنی تعلیم یعنی اپنے دین کو مکمل کیا، تو وہ قرآن کے ذریعے کہ یہ سلسلہ جو ایک چلا آ رہا ہے اس کو مکمل کر دیا گیا. عامر آپ آگے ہیں تو آپ اپنی بات جاری رکھ سکتے ہیں. جی بالکل بالکل. سائم بھائی آپ بھی سن رہے ہیں؟ سائم بھائی جی میں سن رہا ہوں.